بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 کا لیکچر نمبر 4 ہے حصہ غزل سے۔ اس سے پہلے ہم نے حصہ نظم سے احسان دانش اور ان کی نظم آزادی پڑھی۔ اب حصہ غزل سے شاعر ہیں حسرت موہانی، پہلے ان کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی غزل نمبر 1 پڑھیں گے۔ غزل شاعر حسرت موہانی اور ان کی غزل پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اصطلاح شعر و سخن میں مطلب کہ شعر و شاعری میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں عام طور پر معاملات حسن و عشق کا بیان جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے موجود ہوتا ہے، اور اس میں مطلب کہ غزل میں زیادہ تر شاعر جو ہے وہ دل کے جذبات کا اظہار اور ہجر و وصال کی کیفیات یا پھر شکایات زمانہ اور تصوف بھی غزل کے موضوعات میں شامل ہے۔ آج کل غزل جو ہے وہ سوچ کے ہر زاویے اور غم کے ہر انداز کو سہارا دے سکتی ہے۔ زیادہ تر غزل جو ہے وہ 5 سے 11 تک کے اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر جو ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوتے ہیں، تو وہ پہلا شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے، اور پھر مطلع کے بعد غزل کا ہر شعر کا دوسرا مصرع جو ہے وہ مطلع کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، مطلب کہ اپنی انفرادی حیثیت میں اس کا تعلق دوسرے اشعار سے نہیں ہوتا۔ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ اپنے اندر ایک مکمل معنی اور مفہوم رکھتا ہے اور اس کا تعلق دوسرے شعر سے زیادہ تر نہیں ہوتا۔ آخری شعر جو ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ اب نظم کی طرف آتے ہیں۔ نظم جو ہے، نظم کے اشعار کی تعداد محدود نہیں ہوتی، مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نظم میں 5 ہے یا 11 ہیں یا 20 ہے یا 25 اشعار ہیں، بلکہ نظم جو ہے وہ سینکڑوں اشعار پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ اشعار شعر کی جمع ہے۔ اس کا ہر شعر مطلب نظم کا ہر شعر جو ہے وہ اپنی جگہ غزل کے شعر کی طرح مکمل اکائی نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ غزل کا ہر شعر جس طرح اپنے اندر مفہوم پورا رکھتا ہے اور اسے کسی دوسرے شعر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن نظم میں اس طرح نہیں ہوتا۔ نظم کا ہر شعر جو ہے وہ دوسرے شعر سے جڑا ہوتا ہے، بلکہ کسی ایک مسلسل خیال کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ نظم جو ہے وہ مسدس اور مخمس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور حمد، نعت، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، یہ سب جو ہے وغیرہ وغیرہ یہ نظم کی قسمیں ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا تھا، بعد میں پھر مولانا الطاف حسین حالی نے اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گئے نظم اور غزل کا فرق۔ اب ہم آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حسرت موہانی جن کا ہم نے آج پہلی غزل پڑھنی ہے۔ حسرت موہانی جو ہے وہ 1875 کو یو پی کے ضلع اناؤ کے ایک قصبے موہان میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات ان کی 1951 کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 1951 کو۔ حسرت موہانی کا اپنا اصل نام جو تھا وہ سید فضل الحسن تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ہندوستان کے شہر موہان کے رہنے والے تھے۔ حسرت موہانی کا شمار اردو کے بہترین غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ حسرت موہانی نے اپنے کلام میں مطلب اپنے اشعار میں محبوب کے حسن و جمال کے علاوہ، محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے علاوہ، عشق و محبت میں پیش آنے والے تمام واقعات اور عاشق اور معشوق کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کا بھرپور انداز میں ذکر کیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے انہیں رئیس المتغزلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی میں بھی حسرت موہانی کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ ان حسرت موہانی کے ہاں الفاظ کا الٹ پھیر بالکل بھی نہیں ہے۔
ان کے بیان کی شگفتگی اور عشق کی رنگینی اور حسن کی رعنائی ان کے کلام میں لاجواب ہے، اور حسرت موہانی اپنے دور کے جو غزل کے اپنے ہم عصر شعراء تھے ان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعوں کے کچھ نام یہ ہیں: کلیات حسرت، شرح دیوان غالب، مشاہدات زندہ، انتخاب حسن اور کلام حسرت۔ حسرت موہانی کے بارے میں مزید تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 123 پہ حسرت موہانی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔